حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور بے حد محبوب بیٹی تھی۔ آپ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو قربانی، صبر اور ایمان کی اعلیٰ مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آئیں اس مبارک زندگی کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جڑا ہوا ہے، یعنی آپ قریش کے معزز قبیلے بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی۔ روایات کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت اس وقت ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، یعنی کعبہ کی تعمیر نو کے قریب۔ آپ کی پرورش انتہائی محبت، شفقت اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو خود ایک عظیم خاتون تھی، انہوں نے آپ کی تربیت انتہائی عمدگی سے کی اور بچپن ہی سے بے پناہ ذہین، رحم دل اور عبادت گزار تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے پاس آتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنے قریب بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ مکی زندگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم دیکھے۔ آپ نے اپنے والد کو کفار کے ظلم و جبر کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا اور ان کا ساتھ دیا۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا اور گندگی ڈال دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر آئی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے گندگی صفا کی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی، لیکن ایمان اور محبت کی طاقت نے آپ کو مضبوط رکھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنے والد کے ساتھ مدینہ پہنچ گئی۔ مدینہ میں آپ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور اسلام کے ایک عظیم سپاہی تھے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی نہایت سادگی سے ہوئی، مہر بہت معمولی رکھا گیا اور یہ نکاح اسلامی معاشرات کی سادگی کی بہترین مثال تھا۔ شادی کے بعد دونوں کی زندگی بہت سادگی لیکن محبت اور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام خود کرتی، آپ چکی پیستی، پانی لاتی اور کھانا پکانا، لیکن کبھی شکایت نہیں کی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو صبر کا دامن تھامے رکھتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم جیسے صالح اولاد عطا فرمائی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت محبوب نواسس تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق کی۔ آپ کی تربیت کا اثر ان کی اولاد کی زندگی میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی، میرے والد کے وصال کے بعد دنیا کی خوشیاں مجھ سے چھین لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی۔ روایات کے مطابق آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ بعد وفات پا گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا تاکہ آپ کی پردہ داری کا لحاظ رکھا جا سکے۔ آپ کی قبر جنت البقیہ میں موجود ہے، جہاں آپ سکون سے نیند سو رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا، صبر کرنا اور والدین کی خدمت کرنا کتنا اہم ہے۔ آپ کا کردار عورتوں کے لیے ایک مکمل رہنما ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اسلامی تاریخ میں ایک مبارک لمحہ تھا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہایت خوشی کا اظہار کیا۔ روایات کے مطابق آپ کے چہرے پر خاص نور تھا جو آپ کی پاکیزگی اور عظمت کی نشانی تھی۔ آپ کے نام فاطمہ کے معنی ہیں جو گناہوں سے پاک ہو۔ یہ نام بھی آپ کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن انتہائی معصومیت اور محبت سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ دور آسان نہیں تھا۔ مکہ کے کفار مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دیتے تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد پر ہونے والے مظلم کو دیکھا۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو کفار نے اونٹ کی اوجری لا
لا کر ان کی پیٹھ پر ڈال دی۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت چھوٹی سی بچی تھی دوڑ کر آئی اور اپنے والد کی پشت سے اوجری ہٹائی۔ آپ روتی جا رہی تھی اور اپنے والد کے لیے دعا کر رہی تھی۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بیٹی کا اپنے والد کے لیے محبت اور غیرت کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی والدہ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ آپ اس وقت نوجوان تھی لیکن والدہ کی عدم موجودگی میں انہوں نے گھر کے تمام ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ میری ماں کی طرح ہے۔ یہ الفاظ آپ کی والدہ جیسی خدمت اور محبت کی عکاسی کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اسلامی تاریخ میں سادگی کی بہترین مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے داماد منتخب کیا اور ان کی شادی نہایت سادگی سے انجام پائی۔ حضرت علی کے پاس اس وقت زیادہ مال و دولت نہیں تھی لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ شادی کے بعد آپ نے انتہائی سادگی زندگی گزاری۔ آپ خود گھر کے تمام کام کرتی۔ روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رات کو جب سونے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ یہ الفاظ نہ صرف ایک نصیحت تھی بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان ہر تکلیف کو سہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی قناعت اور اللہ پر توکل کی بہترین مثال تھی۔ آپ نے کبھی بھی دنیاوی مال و متاع کی خواہش نہیں کی۔ ایک بار آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا، فاطمہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرے شوہر آج میں نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود بھی صبر کیا۔ یہ واقعہ صبر اور شکر کا ایک اعلیٰ معیار پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور اہل بیت کی فضیلت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا اور دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھ اور ان کو پاک صاف کر دے۔ یہ دعا اہل بیت کی عظمت اور اللہ کے نزدیک ان کے مقام و مرتبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حالت انتہائی غمگین رہنے لگی۔ آپ اپنے والد کے بغیر دنیا کو خالی محسوس کرتی تھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتی تھی، میرے والد کی جدائی کے بعد میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ انہیں رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ ان کی پردہ کا مکمل خیال رکھا جائے۔ آپ نے وصال کے وقت بھی دین کے اصولوں کو مقدم رکھا۔ آپ کی وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چند ماہ بعد ہوئی۔ روایت کے مطابق آپ کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے جو امت مسلمہ کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کئی پہلو ایسے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے مشعل رہا ہے۔ ہر آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرنا، والدین، شوہر اور اولاد کی خدمت اور محبت، دنیاوی خواہشات سے بے نیاز رہنا، اپنے عمل اور کردار سے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان کی پاکیزگی، تقوی اور صبر ہر دور کے لیے مشعل رہا ہے۔ ان کے واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دنیاوی مشکلات ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی بلکہ ان پر صبر کر کے اللہ کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ یوم مباہلہ ہے جو ان کی عظمت کو مزید واضح کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نجران کے عیسائیوں نے اسلام کی حقانیت کو ماننے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ اگر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف دعا کرے اور اللہ سے فیصلہ طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنی اہل بیت کو ساتھ لیا جن میں حضرت علی، حضرت فاطمہ،
فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ جب عیسائیوں نے اہل بیت کی پاکیزگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یقین کو دیکھا تو وہ مباہلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اللہ کے نزدیک عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ان کی مقام و مرتبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور غریبوں سے محبت ایک عظیم مثال ہے۔ ایک دن ایک فقیر نے ان کے دروازے پر آ کر کچھ کھانے کی درخواست کی۔ اس وقت آپ کے گھر میں صرف چند روٹیاں تھی جو بچوں کے کھانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان روٹیوں کو فقیر کو دے دیا اور خود اور اہل خانہ نے فاقہ کیا۔ یہ قربانی اللہ کے نزدیک اتنی مقبول ہو گئی کہ اس کے بعد کئی دن تک ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی آیات میں ہے، اور وہ لوگ کھانے کو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک عظیم و عالیشان باب ہے۔ آپ کی قربانیاں، صبر اور والدین سے محبت آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی مشکلات اور آزمائشیں ایمان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، بشرطیہ کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ یہ قصہ اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔